بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جنت میں چلی جائے اور وہ جنت کے اندر دنیا کے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے تو کیا ہوگا؟ کسی خاتون کا یہ سوال ہے۔ آئیے یہ سوال آپ ذہن میں رکھیے اور پہلے تمہیدی طور پہ کچھ باتیں سامنے آ جائے۔ یہ جو سوال ہے آپ ذہن کے اندر رکھیے کہ عورت جنت کے اندر دنیا کے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ عورت دنیا کے اندر رہ کر کے جنت میں جانے والی بن جائے، اور آج کی عورتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کی عورت کو دیکھیے اور خاص کر کے مسلمان عورتوں کو دیکھیے کہ دنیا کی وہ عورتیں جو بے حیا ہے، بے پردہ ہے اور شرم و حیا کے نام کی کوئی چیز ان عورتوں کے اندر نہیں ہے، ایسی عورتوں کو لوگ اسٹیج کے اوپر لا کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، عزت افزائی کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں ایسی بے حیا عورتوں کو، بے شرم عورتوں کو۔ تو ہماری مسلمان عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہے عزت والی۔ آپ اپنے ذہن و دماغ سے یہ بات نکال دیجئے کہ آج جو بے حیا عورت ہے اور ان کو اسٹیج کے اوپر لا کر کے عزت دی جا رہی ہے، ان کی عزت یہ عارضی ہے، اور یہ دنیاوی عزت اسے دیکھ کر ہماری مسلمان کی جو عورتیں ہیں وہ عورتیں متاثر ہو رہی ہیں اور یہ بھی چاہتی ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی بن جائیں۔ اگر ہماری یہ عورتیں وہ بے حیا عورتوں کی نقالی کرتے ہوئے اور ان کو دیکھتے ہوئے ویسے ہی بن جائے گی تو میرے دوستو، آج کی یہ مسلمان عورتیں جنت میں جا ہی نہیں سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اس روئی زمین کے اوپر پیدا فرمایا، اور عورت اس روئی زمین کی بہترین تحفہ ہے مردوں کے لیے، اور یہ دنیا کی ایک زینت بھی ہے۔ کون؟ یہ عورتیں۔ اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، ورنہ ان کا جنت میں جانا ہی آسان نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج کی عورتوں کو، آج ہماری عورتوں کے اندر نہ تو نماز ہے اور نہ تو روزے ہیں، نہ تو پردہ ہے اور نہ تو اپنے شوہروں کے شکریہ ادا کرتی ہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ آخر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کی تعداد دنیا کے اندر زیادہ ہو، تو دنیا کے اندر اگر تعداد عورتوں کی زیادہ ہے تو جنت بھی تو وسیع و عریض ہے، لیکن جہنم ہی کے اندر اس کی تعداد زیادہ کیوں ہوگی؟ اس حدیث کو دیکھیے اور آج کے ماحول کو دیکھیے، اپنے معاشرے کو دیکھیے، اپنے گھروں کے اندر دیکھیے، اپنے بہو اور بیٹیوں کو دیکھیے، اور دیکھیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ میرے دوستو، قرآن نے کہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت کے اندر چلی جاؤ گے؟
جبکہ تم سے پہلے لوگ آئے ان کے اوپر کئی مصیبتیں آئی لیکن ایمان کے اندر کمی نہیں آئی. وہ لوگ تھے جنت والے. ہزاروں زلزلے آئے, ہزاروں مصیبتیں آئی, یہاں تک کہ وہ لوگ کہنے لگے اپنے رسول سے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کب آئے گی. اتنی مصیبتیں آئی. اور آج کل تو ہمارے اندر ایسی کوئی مصیبتیں نہیں ہے, اور اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کچھ کیے ہم جنت میں چلے جائیں. میرے دوستو, ویسے عورتوں کا جنت میں جانا بالکل آسان ہے. جنت کے اندر جانا مردوں کے مقابلے میں, کیونکہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صنف نازک بنایا ہے, کمزور بنایا ہے, اور احکامات بھی اسی اعتبار سے دیے ہیں. جس طرح مردوں کو احکامات دیے گئے ہیں ویسے عورتوں کو نہیں دیے گئے ہیں. آسان آسان احکامات دیے ہیں. اگر ان احکامات کے اوپر وہ عمل کر لے تو جنت کے جو 8 دروازے ہیں, جس دروازے سے چاہے وہ عورت جنت کے اندر داخل ہو سکتی ہے. پہلے عمل تو کریں. میرے دوستو, ایک موقع کے اوپر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا جنت میں جانا بالکل آسان ہے اگر وہ 4 کام کر لے دنیا کے اندر. کیا فرمایا؟ صرف 4 کام. 4 کام ہے, اگر اس کے اوپر وہ عمل کر لے, وہ 4 کام کرتی رہے اپنی پوری زندگی, تو فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے. کیا فرمایا؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے کہ عورت نماز کی پابندی کرے. پہلا کام. اور دوسرا کام یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے تو وہ روزہ رکھے. کیا فرمایا؟ 2 کام ہو گئے, نماز اور روزہ. اور تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے. اور چوتھا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت زوجہا, کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. اگر کسی عورت کے اندر یہ 4 خوبی ہے تو آج کے اس زمانے کے اندر وہ اللہ کی ولی ہے, اور موت کے بعد میدان حشر کے اندر حساب و کتاب بھی معمولی ہوں گے اس کے. اور جنت کے جو 8 دروازے ہیں, یہ عورتیں جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے گی. صرف یہ 4 کام کر لے وہ پابندی کے ساتھ. تو بتائیے کتنا آسان ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہن نماز پڑھتی ہی نہیں ہے, اور اگر نماز پڑھتی ہے تو نماز کے جو مسائل ہیں اسے سیکھتی نہیں ہے. نماز ہم کس طرح پڑھیں گے کبھی پوچھتی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بہانے سے نماز کو چھوڑ دیتی ہے. اور نماز چھوڑنے کی سب سے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ حیض اور نفاس ہے, کیونکہ اس کے مسائل عورتیں پڑھتی نہیں ہیں اور پوچھتی بھی نہیں ہے. جبکہ ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں ہو, ہر مہینے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے عورتوں کے لیے, تو ان کے مسائل ہیں. کسی کو حیض بولتے ہیں اور کسی کو نفاس بولتے ہیں, اور بعض دفعہ حیض و نفاس سے بھی بات آگے چلی جاتی ہے, اور وہ ہوتا ہے لیکوریا کی بیماری. اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ ابھی ہم حیض ہی کے اندر ہیں, اس وجہ سے نماز تو ہمارے اوپر ہے ہی نہیں, اس وجہ سے وہ نماز پڑھتی ہی نہیں ہے. بعد میں پتا چلا کہ یہ حیض اور نفاس تھا ہی نہیں, بلکہ یہ تو استحاضہ تھا, بیماری کی خون تھی, ڈاکٹروں سے چیک کرانا تھا, وہ کرائی ہی نہیں, اور اس کی وجہ سے کئی نمازیں اس کے اوپر رہ گئی. بعض عورتیں حیض و نفاس سے پاک ہو جاتی ہیں اور ٹال مٹول سے کام لیتی ہے. اب ایک عورت جو ہے مغرب کی نماز کے بعد
पाक हो गई वो, और मगरिब का वक्त इतना बाकी है कि वो गुस्ल करके तकबीर तहरीमा बांध सकती है, तो उसके ऊपर वो मगरिब की नमाज भी फर्ज है। अगर वो छोड़ देती है तो उसके ऊपर वो नमाज रह जाएगी। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं हैज और निफास के, और उसकी वजह से औरतों की नमाज ज़ाय हो जाती है। तो औरत अगर चाहती है कि हम पहले जन्नत के अंदर दाखिल हों, और 8 दरवाजा है, उन 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए, तो उसके लिए नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। और नमाज पूरे वाजिबात और मुस्तहब्बात और फराइज और शराइत के साथ पढ़े हो। औरतों को पूछिए नमाज के शराइत कितने हैं तो मालूम नहीं है, नमाज के फराइज कितने हैं मालूम नहीं है, वजू के फराइज कितने हैं मालूम नहीं है। जब आपको वजू के फराइज और वजू के वाजिबात ही मालूम नहीं है, नमाज के शराइत मालूम नहीं है, और आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी नमाज कैसी होगी? इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, नमाज आपकी नहीं हो रही है। इस वजह से अगर कोई औरतें नमाज पढ़ती है तो उन्हें चाहिए कि नमाज सीखे भी। जन्नत में जाना औरतों के लिए आसान है, और आसानी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 बातें इरशाद फरमाई। अगर इन 4 बातों के ऊपर औरतें और हमारी माँ और बहन अमल कर ले तो जन्नत में जाना आसान होगा। हम देखते हैं कि औरतें सफर करती है और कभी शॉपिंग के लिए जाती है, तो हमने आज तक कभी भी किसी औरत को देखा ही नहीं नमाज का वक्त हो गया वो शॉपिंग हॉल में नमाज पढ़ रही हो, या ट्रेन या हवाई जहाज की सफर कर रही हो और नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ रही हो। वो ये कहती है कि यहां पे हम वजू कैसे करेंगे, गैर महरम लोग रहते हैं। मेरे भाई नमाज पहले है, नमाज का हुक्म पहले है, पर्दा का हुक्म बाद में है। अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप वजू कीजिए, चेहरा खोल करके धोने की जरूरत पड़ जाए गैर महरम के सामने ही क्यों नहीं, आप चेहरे को धोइए, अब दुपट्टा रख लीजिए, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। इस वजह से छोटे छोटे बहाने से औरतें जो नमाज छोड़ देती है, तो इसका मतलब यह है वो जन्नत में जाना नहीं चाह रही है। मेरी माँ और बहन से गुजारिश है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर औरत को खास तौर से ये हिदायत इरशाद फरमाया कि वह औरतें ये 4 काम कर ले, जन्नत में जाना उसके लिए आसान हो जाएगा। सिर्फ ये 4 काम, नमाज भी पढ़े, रमजान के रोजे भी रखे, और अपनी इज्जत और पाकी की हिफाजत करे, और शौहर की इताअत करे। आज माशरे और समाज के अंदर इन 4 में से एक भी चीज औरतों के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से जहन्नम में इसकी तादाद ज्यादा होगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में तादाद ज्यादा है औरतों की। सहाबा ने पूछा इसकी वजह क्या है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसकी वजह शौहरों की नाशुक्री है। पूरी जिंदगी शौहर कमा करके खिलाते रहे, सरों के ऊपर छत भी रखे और बहुत सारी चीजें देते रहे, और किसी एक मौके के ऊपर उनको दे न सके। हालात आ जाते हैं कभी कभी, और उसकी वजह से औरतें क्या बोलती हैं कि जब से शादी होकर के मैं आपकी जिंदगी में आए हूं, कभी भी आपने मुझे ईद के मौके के ऊपर नया कपड़ा दिए ही नहीं, जबकि पूरी जिंदगी देते हुए आए। कभी एक मौका ऐसा आ गया जिसमें हम दे न सके। इसकी वजह से, ये नाशुक्री की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरतों को जहन्नम में डाल देंगे। तो फरमाया कि नमाज की वो पाबंदी करे, और नमाज के अंदर चाहे वो मुकीम रहे
اور چاہے سفر کرے، چاہے شاپنگ ہال میں رہے اور وہاں بہانہ جو کرتے ہیں پانی نہیں ہے وضو کیسے کریں گے، اگر کسی کو قضائے حاجت بازار میں لگ جائے کہ زور سے ان کو استنجا کرنا ہے، برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ذریعہ وہ بنا ہی لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو کیا آپ کسی سے پانی کے لیے نہیں پوچھ سکتے ہیں، یا کسی سے عاریتاً پانی مانگ نہیں سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو آج کل تو باٹل بھی ملتے ہیں پانی کے، 1 لیٹر پانی کا باٹل لیجئے، اب آرام سے وضو کر لیجئے۔ جب تو آپ شاپنگ کے لیے گئے ہیں تو میری ماں اور بہن آپ نماز کی پابندی کیجئے، جنت میں جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور حیض اور نفاس کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے، اس کو آپ سیکھیے، آپ اپنے پتی سے بتائیے میرا مسئلہ ایسا ایسا ہے، اور پتی کو کسی عالم کے پاس بھیجیے، اور پتی کو چاہیے وہ کھلا عالم کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر کے بات کرے۔ وہ اسی طرح رمضان المبارک کا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہاں بھی حیض ہو یا نفاس ہو یا استحاضہ ہو یا لیکوریا ہو، یہ پرابلم عورتوں کو آتے رہتے ہیں۔ تو حیض اور نفاس کے اندر ہے تو روزے کی قضا کرے گی وہ بعد میں، اس وقت روزہ نہیں رکھے گی۔ لیکن اگر وہ استحاضے کے اندر ہے، استحاضہ تو بیماری کی خون ہے، یا لیکوریا کے اندر ہے وہ بھی بیماری کی خون ہے، اور عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے اوپر روزہ نہیں ہے اور بہانے سے روزہ چھوڑ دیتی ہے وہ، حالانکہ اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی اس کی، اور بعض دفعہ کفارہ بھی دینا پڑے گا اگر آپ نے جان بوجھ کر کے ٹال مٹول سے کام لیا ہے تو۔ اس وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے آپ بڑھ چڑھ کر کے روزہ رکھیے، اور اگر ایسے پرابلم آ جائے تو آپ کسی عالم سے اپنے شوہر کے ذریعے سے پوچھنے کی کوشش کیجیے، تبھی آپ کے لیے جنت میں جانا آسان ہوگا، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، پاک دامنی کی حفاظت کرے، اور اس میں عورتیں بہت زیادہ کوتاہی کرتی ہیں۔ عورتوں کو زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے لیے یا اپنے محرم رشتہ دار کے لیے۔ آپ میک اپ کر کے جب باہر نکلتی ہیں تو غیر آپ کے چہرے کو دیکھتی ہیں، اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے وہ بیچارہ جو جہنم میں جائے گا ہی، آپ جنت میں نہیں جا سکتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زیب و زینت کو غیر محرم سے چھپا کر کے رکھیں۔ آپ زیب و زینت کیجئے، آپ اپنی سہیلی سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، آپ اپنے شوہر سے پوچھ سکتی ہیں، اپنی ماں سے پوچھ سکتی ہیں کہ امی دیکھو ہم کیسی لگ رہے ہیں، آپ اپنے ابو سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے بھائی سے پوچھ سکتے ہیں، یہ لوگ دیکھیں گے کہیں گے ماشاءاللہ گڑیا بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اور یہی چیز آپ غیر محرم کو دکھا رہے ہیں تاکہ وہ مجھے دیکھے اور اس کی وجہ سے وہ یہ کہے کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، تو ایسی عورت جنت میں نہیں جا سکتی ہے، جہنم میں جائے گی۔ اس وجہ سے یہاں اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ فرمایا جو اپنی عفت کی حفاظت کرے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہے۔ تو نماز کی پابندی کرے، روزے کی پابندی کرے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ اور یہاں پہ عورت چپ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں جانا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ 4 کام، یہ عورتیں، آج کی عورتیں 4 کام پابندی سے کر لے تو میرے دوستو جنت میں جانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ورنہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالی اس صنف نازک سے بھر دیں گے۔ آپ یہ مت سمجھیے، آج کل کی بعض عورتیں تو یہ کہتی ہیں کہ جب مر جائیں گے تو دیکھا جائے گا، مرتے ہی حالات ختم ہو جائیں گے۔ حالات ختم نہیں ہوں گے، مرنے کے بعد اصل میں حالات شروع ہوں گے۔ اور جو سوالات ہیں آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے
کہ جنت میں ہم دنیا کے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں. پہلے تو آپ جنت میں جانے والی بن جائیے. وہ تو بعد کا مرحلہ ہے کہ آپ دنیا کی پتی کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. پہلے تو آپ جنت میں جانے والی بن جائیے. اور نماز کی پابندی اور روزے کی پابندی اور اپنی عزت کی حفاظت اور شوہروں کی ناشکری نہ کریں. ہر موڑ کے اوپر ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں. انہوں نے آپ کے لیے جب سے آپ ان کی نکاح میں آئے کھانے پینے رہنے سہنے پہننے اڑنے تمام چیزوں کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے. اور کبھی کبھی حالات آتے ہیں اس کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ آج تک ہمارے لیے آپ نے کیا کیا ہے، یہ الفاظ آپ کو جہنم میں لے کر کے جا سکتی ہے. اس وجہ سے ہر موڑ کے اوپر شوہر کی اطاعت کریں، ان کا شکریہ ادا کریں. ہاں، بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بہت کمینے ہوتے ہیں. اگر شوہر کے اندر کمینہ پن آ جائے، کسی بھی شوہر کے اندر، تو کمینہ پن آ جانا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور کوئی بھی عورت اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس وجہ سے عورتوں کو چاہیے کہ ایسے پتی کو وہ چھوڑ دے. ضرورت نہیں ہے ایسے کمینہ لوگوں کے پاس رہنے کی جو اپنے بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہو، اپنی ماں باپ کی وجہ سے، اپنی ماں کے کہنے کی وجہ سے اور اپنے بہن کے کہنے کی وجہ سے اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہو. تو ایسے پتی اگر ظلم کر رہا ہو تو وہ عورت شکریہ ادا کہاں سے کرے گی اور کب تک کرے گی؟ اس وجہ سے اگر آپ کے پتی اچھے ہیں تو ان کی اطاعت کیجئے، اور اگر اچھے نہیں ہے، کمینہ پن آ گیا اس کے اندر، تو اس سے خلا لیجئے اور ہٹ جائیے وہاں سے. بچوں کو لیجئے اور ہٹ جائیے، اللہ انتظام کرے گا. کوئی نہ کوئی انتظام اللہ ضرور کریں گے صنف نازک کے اوپر. اس وجہ سے میری ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے اوپر آپ خاص طور سے عمل کریں. نماز کی پابندی کریں، نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے روزہ رکھیں اور روزے کے اندر جو مسائل ہیں وہ بھی پوچھنے کی کوشش کریں، اور بے حیا بننے کی کوشش نہ کریں. حیا آپ کے اندر ہو، اور اپنے پاک دامنی کی حفاظت کریں اس کی، اور اپنے جو عزت ہے اس کی حفاظت کریں، اور شوہر کی اطاعت کریں. یہ 4 کام اگر آپ کر لیے تو جنت آپ کے لیے آسان ہے، جنت میں جانا. اور جنت کی جو 8 دروازے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو 8 میں سے کہو جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے. اب آپ جنت کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اب آپ بتائیے کہ آپ دنیا کے پتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے ہیں. اس کا اصول اور گرامر یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ جس پتی کے نکاح کے اندر ہیں، جنت کے اندر بھی اسی پتی کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ دنیا کے اندر جس پتی کے نکاح کے اندر ہیں، اگر نکاح کے اندر دنیا کے اندر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آپ کا پتی ہی نہیں ہے تو جنت کے اندر اس پتی کے ساتھ رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. پہلے جنت میں جانے والی بن جائے اور اس کے بعد دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پتی ایسا ہے، دنیا کے اندر ہی اتنا ستاتا ہے، تو آپ دنیا ہی کے اندر اس سے کھلا لے کر کے الگ ہو جائیں. اگر آپ کی موت آئی کسی مرد کے نکاح میں رہتے ہوئے تو جنت میں اگر آپ پہنچ گئیں تو جنت کے اندر بھی یہی آپ کو ملیں گے، دوسرے نہیں ملیں گے آپ کو. ہاں، کوئی ایسی عورت ہو جو شادی سے پہلے انتقال کر چکی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جوڑے کا انتظام فرمائیں گے جنت کے اندر. اس وجہ سے آپ کا جو سوال ہے کہ جنت کے اندر ہم دنیا کے پتی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کو ہر حال میں رہنا پڑے گا.
اور وہاں پہ جنت میں جاتے ہی وہاں پہ دلوں کے اندر جو کینہ ہے اور بغض ہے اور حسد ہے، یہ ساری چیزیں باہر نکال دیں گے، تبھی آپ جنت میں جائیں گے۔ کیونکہ جنت کے اندر بغض نہیں رہے گا، جنت کے اندر حسد نہیں رہے گا، جنت کے اندر غصہ نہیں رہے گا۔ دنیا کے اندر میاں بیوی لڑتے رہے، جھگڑتے رہے اور رہے آپ اسی کے نکاح کے اندر، تو وہاں جانے کے بعد جنت کے اندر صرف پیار ہی پیار رہے گا، محبت ہی محبت رہے گی، عشق ہی عشق رہے گا۔ اور آپ کے پتی جو دنیا کے اندر بالکل کالے کلوٹے تھے اور جنت کے اندر 25 سال کے نوجوان رہیں گے اور اتنی خوبصورت رہیں گے وہ کہ ان کے چہرے کے اوپر سے آپ کی نگاہ ہٹے گی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں انتظام فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر آپ اپنے پتی کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جنت کے اندر کوئی مرد جنت میں چلے جائے، وہاں کوئی بھی عورت اپنے پتی کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی ہے، انکار نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اتنی حسین و خوبصورت آپ کے پتی ہوں گے۔ اور آپ کے پتی کو جو آپ کے علاوہ 70 حوریں ملے گی، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت میں چلے گئے، جنت میں پہنچایا تو اللہ تبارک و تعالی عورتوں کو بھی اتنی حسین و جمیل بنا دیں گے کہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت دنیا کی آپ کی بیوی ہوگی۔ اگر یہ جنت میں چلی گئی اور وہ جو 70 حور ملیں گے، ان 70 حوروں کے چیف منسٹر دنیا کی بیوی ہی ہوگی، کیونکہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہے، تو ظاہر سی بات ہے دونوں میاں بیوی کے درمیان وہاں پہ پیار ہی پیار رہے گا، محبت ہی محبت رہے گی۔ اور وہ جو حور رہیں گے ان کے بارے میں آپ کو اجازت دیں گے یہ، تو آپ جائیں گے وہاں پہ، ورنہ یہ عورت آپ کے پاس رہیں گے اور یہ اجازت نہیں دیں گے تو وہ حوریں آپ کے ارد گرد تو رہیں گے، لیکن آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ فائدہ اٹھاتے رہیے دنیا کی بیوی کے ساتھ۔ اب مرد یہ کہیں گے کہ پھر حوریں کیوں ملی ہے؟ تو میرے دوستو، حور تو ملی ہے جس طرح تمام عورتوں کے، جنت کی تمام عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور تمام نوجوان جنتیوں کا سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اسی طرح آپ کی 70 حوروں کی جو سردار ہوں گے وہ آپ کی دنیا کی بیوی ہوگی۔ تو جو سردار رہیں گے ان کی بات تو چلے گی نا۔ اس وجہ سے دنیا کے اندر اگر آپ جھیلتے رہے اپنے پتی کو اور دونوں کی موت ایمان کے اوپر ہوئی، ذرہ برابر بھی ایمان بچا کر کے گئے اور جنت کے اندر پہنچے، تو وہاں پہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رہنا نہیں چاہتے پتی کے ساتھ، تو وہاں غصہ اور حسد اور کینہ اور بغض، یہ تمام چیزوں سے پاک ہو کر کے جنت میں جائیں گے۔ وہاں کسی کو خیال ہی نہیں رہے گا کہ ہم کسی کے اوپر غصہ کریں یا کسی سے حسد کریں، ایسا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جنت کے اندر۔ اس وجہ سے دنیا کے جو پتی وہاں ملیں گے آپ کو، اس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اتنے حسین و خوبصورت بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کریں گے دنیا کے شوہروں کو جنت کے اندر آپ کے پاس۔ شرط یہ ہے کہ آپ جنت میں جانے والی بن جائیں، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی 4 نسخہ فرمایا۔ اس 4 نسخوں کے اوپر آپ زندگی میں عمل کر لیں، آپ کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا، ورنہ آپ رہیں گے جہنم میں۔ اور آپ کی جو شوہر ہے دنیا کے اندر، اگر ان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے تو وہ جنت کے اندر رہیں گے۔ اس وجہ سے ہر موڑ کے اوپر اللہ کے حکم کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، ہر موڑ کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، تاکہ ہم تمام لوگوں کو جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ ورنہ میرے دوستو، قرآن کی جو آیت ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، دوسرے پاری کا آیت ہے، اس کی آپ پوری تفسیر دیکھیں گے تو جنت میں جانا آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے لیکن عورتوں کا جانا بالکل آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، صرف یہ 4 کام کر لیں۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہانی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے.